تو ایک دفعہ جو ہے نا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 35 سال کی عمر کے تھے، 35 ایئرس اولڈ، تو اس وقت جو ہے نا جو قریش کے قبیلے تھے اور وہ لڑ رہے تھے خود کے ساتھ کہ جو حجر اسود ہے اس کو مکہ پاک میں وہ ایک کہہ رہا تھا کہ میں لگاؤں، دوسرا کہہ رہا تھا کہ میں لگاؤں. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسئلہ حل کیا اور ان کو کہا کہ چادر بچھایا جائے اور جو ہے نا چادر کو ہر قبیلے کے لوگ اس کے رہبر اس کو پکڑیں اور پھر میں یہ حجر اسود کعبہ پر لگاؤں گا. تو ایسے بہت سارے مسئلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حل کرتے تھے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب یقین کرتے تھے اور اسے کبھی بھی نہ اس کے دشمنوں نے نہ اس کے رشتہ داروں نے کبھی بھی اسے جھوٹا نہیں کہا، کیونکہ وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو جہل آئے جو کہ بہت بڑا دشمن تھا. تو اس نے کہا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم تمہیں جھوٹا نہیں کہتے، that we do not deny you، کہ ہم تمہیں جھوٹا نہیں کہتے، پر ہم اس سے انکار کرتے ہیں، اسے قبول نہیں کرتے جو تم اپنے ساتھ لائے ہو. اٹ مینس جو تم ہمیں بتا رہے ہو قرآن مجید اور یہ اس کے آیات بتا رہے ہو اس پر ہم یقین نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں کہتے ہیں سورۃ الانعام چیپٹر 6:33 میں فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. That they do not, O Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, they do not deny you, but it is the verses, it is the Quran of Allah that these zalimun, these polytheists deny. کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تم نہیں ہو جسے قبول کرنے سے یہ لوگ انکار کرتے ہیں، تمہیں جھوٹا نہیں کہتے، لیکن یہ جو تم قرآن مجید میں نے تمہیں دیا ہے وہ ان کو بتا رہے ہو تو اسے قبول کرنے سے یہ لوگ انکار کرتے ہیں، اسے نہیں مانتے. تمہیں مانتے لیکن اسے قرآن مجید کو نہیں مانتے. تو ایسے ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے اور وہ ہمیشہ سچ تھے. تو اس کی وجہ سے جو مدینے والے جو مکہ کے لوگ تھے انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب رکھے تھے، ان میں سے الامین اور الصادق تھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انہوں نے لقب رکھے تھے الامین سچا اور الصادق ایماندار. تو ان لقبوں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانا جاتے تھے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل غرور کو پسند نہیں کرتے تھے، وہ غرور نہیں کرتے تھے. وہ اپنے غلاموں کے ساتھ، وہ اپنے جو اس کے لوگ تھے، کمپینینز تھے اور غریب جو بھی تھے، وہ ان کے ساتھ ایسے چلتا تھا جیسے ان میں کوئی فرق ہی نہیں، کہ وہ ان کے ساتھ ایسے رویہ رکھتا تھا، ایسے بیہیویئر رکھتا تھا کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ بادشاہ کون ہے. تو وہ غرور کو پسند نہیں کرتے تھے. وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ میں بادشاہوں کو تو میرے حکم مانو، میرا غلام بنو، یہ وغیرہ. تو وہ ایسے ان کو حکم دیتے تھے، ان کو ذلیل کرتے تھے، یہ وغیرہ وہ یہ کبھی بھی نہیں کرتے تھے. اور اگر کوئی بندہ اس کے ساتھ کچھ غلط کرتا تھا تو وہ اچھائی سے اس کا بدلہ دیتا تھا. وہ غلط کا بدلہ غلط نہیں دیتا تھا، وہ غلط کا جواب اچھائی سے دیتا تھا اور وہ ہمیشہ لوگوں کے بارے میں سوچتا تھا اور وہ ہمیشہ لوگوں کی اچھائی کے بارے میں سوچتا تھا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کے کپڑے تھے اگر وہ پھٹ جاتے تھے تو اس کو خود سیبتا تھا، اس کو خود سیو کرتا تھا. اور جب اس کے جوتے پھٹ جاتے یا خراب ہوتے تھے، پھٹ جاتے تھے تو اس کو خود مرمت کرتا تھا، اس کا خود ریپیئر کرتا تھا، مینٹ کرتا تھا، اسے خود مرمت کرتا تھا اس کا. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دودھ بکریوں سے اور گائے سے وہ خود نکالتا تھا اور خود کو چیزیں فراہم کرتا تھا اور وہ ایسے کام وہ خود کرتا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ایک دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابیوں کے ساتھ باہر ٹریول پر سفر پر گئے تھے. تو اس وقت جب کھانا بنانے کا ٹائم ہوا تو ایک صحابی نے کہا کہ میں جو ان کے پاس بھیڑ تھا، ان کے پاس شیپ تھا، کہ اسے میں ذبح کروں گا. تو دوسرے صحابی نے کہا کہ آگ میں جلاؤں گا. اور تیسرے صحابی نے کہا کہ میں جو بھیڑ ہے اس کا جو کھال ہے وہ نکالوں گا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں لکڑیاں جمع کروں گا آگ کے لیے. تو اس کو صحابہ نے کہا کہ نہیں، آپ یہ نہیں کریں، ہم کریں گے. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو جواب دیا کہ نہیں، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی ہے اسے میں اپنے فائدے کے لیے استعمال نہیں کر سکتا. تو ایسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جو اس کا عزت مرتبہ تھا اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخی تھے. وہ جب بھی اس کے پاس کوئی آتا تھا تو وہ ہمیشہ ان کو
خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا تھا، وہ کچھ ان کو دیتا تھا، تو وہ اپنا پورا کوشش کر کے وہ ان کو کچھ دیتا تھا، وہ خالی ہاتھ ان کو بھیجتا نہیں تھا۔ تو اس نے صحابہ کو بھی یہی حکم دیا، انہیں بھی یہی حکم دیا۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ اذا رأيت صاحب الحاجت یطلبہ فارفدوہ لا یطلب الثناء الا من مقافی، that those people who seek something earnestly then assist them in getting their need and do not ask for reward from them but hope for reward from Allah۔ کہ جب کوئی بندہ کسی چیز کو بہت چاہتا ہو اور اسے وہ جو ہے نا حاصل کرنا چاہتا ہو، اور وہ اگر کسی بندے کو کسی چیز کی بہت ضرورت ہوتی ہے، اسے حاصل کرنا چاہتا ہے اور اپنی ضرورت کو پورا کرنا چاہتا ہے، تو اس کا مدد کرو، اس کی ضرورت پورا کرنے میں اس کا مدد کرو اور اس سے اس مدد کا اجر نہ مانگو، لیکن اللہ تعالیٰ میں ہی امید رکھو اس کے اجر کا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کہتے تھے کہ غریبوں کی مدد کرو اور ان کو چیزیں فراہم کرو جو ان کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو آپ سے کچھ چیز مانگ رہا ہے اور کسی بندے کو کسی چیز کا ضرورت ہوتا ہے تو اس کا مدد کرو اس چیز کو حاصل کرنے میں۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے، سورۃ القلم چیپٹر 68 ورڈز 4 میں کہتا ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَّىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، that you are on an exalted standard of character۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا جو کردار ہے وہ عظیم، سب سے زیادہ عظیم کردار ہے، تمہارا جو کردار ہے وہ سب سے اچھا کردار ہے، تمہارا جو کردار ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے اور سب سے اچھا ہے۔ لیکن آج کل کے لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں دیتے ہیں، دوسرے لوگوں کے جو فلاسفر ہیں، سائنٹسٹس ہیں، ان کے ساتھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کمپیئر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ گاندھی کی مثال دیتے ہیں، دوسرے لوگوں کی مثال دیتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے تھے۔ لیکن یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ اگر یہ ہمارے نبی صلی اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں گے تو بلیو می ان کو دوسرے لوگوں کی کہانی بھول جائیں گے، یہ دوسرے لوگوں کی نظم، پوئمس، کوٹس، یہ سب کچھ یہ بھول جائیں گے، کیونکہ وہ اتنے سخی تھے، وہ اتنے اچھے تھے تربیت کے، اور وہ اپنے مزاج کے اتنے اچھے تھے، اور وہ اتنے سخی تھے اور اتنے رحم دل تھے کہ بلیو می جب آپ اس کی اسٹوری پڑھیں گے تو آپ دوسری چیزوں کو بھول جائیں گے۔ وہ سب کے ساتھ سخاوت کرتا تھا، اور بہت سارے ایسے مثالیں ہیں، وہ بہت رحم دل تھا اور وہ لوگوں کا خیال رکھتا تھا۔ ایسے بہت سارے مثالیں، ان میں سے یہ کہ ایک یہودی عورت تھی جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتی تھی، اس کو برا بھلا کہتی تھی، اس کے بارے میں غلط چیزیں کہتی تھی اور لوگوں کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے سے روکتی تھی۔ تو ایک دفعہ وہ بیمار ہوئی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرے تو اس نے دیکھا کہ وہ عورت نہیں تھی، تو اس نے لوگوں سے پوچھا، انہوں نے بتایا کہ یہ بیمار ہے، تو وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گیا اور اس سے اس کا حال پوچھا، تو اس وقت اس عورت نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ ایسے بہت سارے واقعے، اور دوسرا واقعہ یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تھے 1980 میں، مینس ہجرت سے 3 سال پہلے جب طائف گئے تھے اللہ تعالیٰ کا پیغام دینے، لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتانے کے لیے، تو ادھر اس پر ظلم کیے گئے تھے اور اس کو اتنے پتھر مارے گئے تھے کہ وہ خون سے لال ہو گیا تھا۔ تو وہ واپس آیا تو اس وقت جو ماؤنٹین، جو جبل کا ملائک تھا، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے حکم دو کہ میں سارے طائف کو تباہ کر دوں، ان لوگوں کو تباہ کر دوں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یہ لوگ مجھے نہیں جانتے، اس لیے یہ لوگ مجھے نہیں جانتے، جب یہ مجھے جانیں گے تو ایمان لائیں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے بہت ساری مثالیں آپ اس کے زندگی میں دیکھو گے، ایسے مثالیں اس کی زندگی میں بھرے پڑے ہیں، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اہم شخص، اس کے جیسا شخص نہ کوئی آیا تھا اور نہ ہی کوئی آئے گا، اس کے جیسا شخص نے نہ زمین پر قدم رکھا تھا اور نہ زمین پر قدم رکھے گا، اس کے جیسا شخص کو نہ آسمان نے کبھی دیکھا تھا، نہ زمین نے کبھی، اور نہ ہی پتھروں نے، نہ ہی پرندوں نے، کسی بھی چیز نے اس جیسا آدمی کبھی نہیں دیکھا، اور اس جیسا رحم دل، سخی
آدمی کسی نے بھی نہیں دیکھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وفات وہ اس دنیا سے رخصت 12 ربیع الاول 11 ہجری 7 جون 632 AD میں وہ وفات پا چکے تھے. وہ گزر گئے تھے. اس جو دن تھا وہ پیر کا دن تھا اور دوپہر کا ٹائم تھا. میں بس سب سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں، اور اس کا جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے ایک مثال ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے، میں یہ آیت سے اپنا ویڈیو اینڈ کروں گا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے سورۃ الاحزاب چیپٹر 33 ورس 21 میں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. یقیناً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو زندگی ہے، اس کا جو کنڈکٹ ہے، اس کا جو زندگی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک بہت عظیم، ایک بہت اہم مثال ہے. اس کا جو زندگی ہے، اس کے عمل ہے، اس کے طور طریقے ہیں، وہ ہمارے لیے کیا ہیں؟ وہ ہمارے لیے مثال ہے. وہ ہمارے لیے ایک اچھا مثال ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے روشنی ہے. تو ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے. بلیو می، اگر ہم اس کی پیروی کریں گے، اگر ہم اسے فالو کریں گے، تو ہمارا زندگی، یہ بھی زندگی آسان ہو جائے گا اور آخرت بھی ہمارا آسان ہو جائے گا. دیٹس اٹ آل فار ٹوڈے. اللہ حافظ.